الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، دوستو، آج کا جو یہ ویڈیو ہمارا ہے وہ شیعہ بھائیوں کی عید غدیر کے بارے میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ خوشی ہو یا غمی ہو، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں منا سکتے۔ کسی دن کو ہم عید منائیں اور کسی دن کو ہم وہ غم کا دن منا لیں، تو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ یہ ہم محتاج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرما چکا ہے قرآن مجید کے اندر کہ دین مکمل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے اندر جو نعمتیں تھیں، وہ مسائل جو ہمارے نعمت والے تھے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نعمتیں بھی پوری کر دیں۔ اب کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی، لیکن یہ غدیر پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، یعنی کہ 18 ذوالحج کو، یہ 18 ذوالحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے طور پر نہیں منایا، نہ صحابہ کرام نے منایا، نہ اس کے بعد اہل بیت نے منایا، نہ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں منایا۔ اگر یہ عید ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کی رکعتیں کتنی ہیں وہ بتائی جائیں، کہ 18 ذوالحج کو جو عید ہوگی غدیر، تو یہ غدیر کے عید میں رکعتیں کتنی ہوں گی، ان میں کیا کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے، قرات کس طرح سے کی جائے گی، یہ کچھ بھی کوئی بھی طریقہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں مل رہا۔ تو یہ اپنی طرف سے جو شیعہ کرتے ہیں، تو اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں مل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صرف 2 عیدیں بتائی ہیں، ایک عید الفطر جو رمضان کے اختتام پر وہ منائی جاتی ہے، اور دوسری ذوالحج کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ۔ یہ 2 عیدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں کہ 2 عیدیں ہوں اور ہم ان کو 3 بنا دیں یا 4 بنا سکتے ہیں؟ یہ تو یہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ جیسے صحیح بخاری کے اندر عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ وہ جو کام دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نہ حکم دیا ہو اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو، لیکن بعد میں وہ لوگ کریں اور دین کا حصہ سمجھ لیں، تو وہ بدعت ہے۔ اور یہ شر الامور محدثاتھا، برے میں برے اعمال وہ ہیں جو دین کے اندر نئے ڈالے جائیں۔ محدثاتھا وکل محدثۃ بدعۃ، اور ہر نیا کام دین کے اندر، دنیاوی نئے کام نہیں، دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا جائے، ایڈ کیا جائے، بنایا جائے، تو کل بدعت ضلالت، وہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالت، تو سارے کے سارے بدعت جو ہے وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور وکل ضلالت فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ یہ فرقہ پرستی، یہ فرقے اس لیے وجود میں آئے کہ ہم لوگ بدعتیں کرتے ہیں، جس کا جو من چاہتا ہے کہ دین کے اندر نئی چیزیں ڈال دیتا ہے۔ تو ان نئی چیزوں میں سے ایک مسئلہ جو گھڑا گیا، اپنی طرف سے ڈالا گیا، وہ ہے 18 ذوالحج کو خوشی منانا، عید کے طور پر خوشی منانا۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ 18 ذوالحج کو آیت اتری تھی، 2 آیتیں اتری تھی غدیر خم میں۔ ایک تو یہ اتری تھی کہ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک، جو آپ کے اوپر نازل کیا جا چکا ہے اس کو آپ پہنچا دیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، رب کی طرف سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ،
فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیزوں کو نہیں پہنچایا، جو کچھ بھی نازل ہو چکا ہے اس کو نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، رسالت نہیں پہنچائی۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، لوگوں سے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ واللہ یعصمک من الناس۔ تو یہ آیت اتری، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل اتری تھی وہ حضرت علی کی ولایت تھی، تو حضرت علی کی ولایت والی جو آیت اتری تھی تو وہ کدھر ہے؟ یہ آیت تو تبلیغ ہے، لیکن وہ آیتیں پیش کرو میرے بھائیوں، شیعہ بھائیوں، وہ آیت پیش کریں جس کے پہنچانے کا حکم ہے۔ یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ آپ پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا پہنچائیں؟ ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے اس کو اللہ پاک نے کھلا رکھا ہے، کھلا رکھا، یعنی کہ روزہ ہو، نماز ہو، توحید ہو، ٹھیک ہے، حج کے احکام ہوں، نکاح کے مسائل ہوں، جو بھی مسائل دنیا کے اندر آپ کے اوپر آئیں، ما انزل الیک من ربک، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ پہنچا دیں، ٹھیک ہے؟ اور لوگوں سے نہ گھبرائیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، حامی ہے، ناصر ہے، تو آپ گھبرائیں نہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آیت بتا رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہے، ما انزل الیک، جو کچھ بھی نازل ہوا ہے، لیکن یہ عام حکم کو شیعہ حضرات خاص بنا لیتے ہیں، عام کو خاص کس طرح سے؟ یہاں پر ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کو ایک مخصوص جو ہے نا وہ لمٹ میں لے آتے ہیں کہ وہ حضرت علی کی ولایت تھی، جبکہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے عام کو خاص کرنا، یہ تحریف قرآن مجید ہے جو شیعہ بھائی کرتے ہیں، کہ عام حکم کو صرف محدود کر کے خاص کر لینا کہ علی کی ولایت کے بارے میں یہ آیت اتری تھی، اور وہ علی کی ولایت کے بارے میں جب کوئی آیت اتری ہے جس کا یہ پہنچانے کے لیے حکم ہے تو وہ کدھر ہے؟ وہ پیش کرو نا، پہلے تو وہ پیش کریں آپ آیت کہ حضرت علی کی ولایت کے بارے میں فلاں آیت نازل ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ میں کیسے پہنچاؤں۔ شیعہ کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں پہنچا رہے تھے کہ جو ہے نا وہ صحابہ کرام ناراض ہو جائیں گے، صحابہ کرام تو کبھی بھی پہلے بھی ناراض نہیں ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے کا اظہار کیسے کیا؟ کیا کبھی کوئی قرآن مجید کا آیت اتری تھی اور صحابہ کرام ابو بکر اور عمر ناراض ہو چکے تھے؟ تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے اور کہتے، خدشے کا اظہار کرتے کہ فلاں نے آیتیں اتری تھی قرآن مجید کے اندر، تو ابو بکر اور عمر تو ناراض ہوا تھا، عثمان ناراض ہوئے تھے۔ اب اگر میں یہ جو آیت علی کے بارے میں اتری ہے، فضیلت کے بارے میں اتری ہے، یہ بھی پیش کروں گا تو ابو بکر اور عمر ناراض ہوں گے، تو وہ تو خدشہ تو یہ تھا ہی نہیں کہ وہ ابو بکر اور عمر وہ ناراض ہوں گے۔ پہلے کبھی بھی یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے کہ ابو بکر اور عمر کوئی قرآن کی آیت اتری ہے، کسی صحابی کی فضیلت بیان ہوئی ہو اور وہ ناراض ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور دنیا ایک طرف تھی تو اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نہیں ڈرے، تو اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بہت سارے تھے، اب تو ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جب رسول اللہ کمزور تھے، اسلام مغلوب تھا اور کفار مکہ طاقتور تھے، جب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشے کا اظہار نہیں کیا، ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، خوف نہیں کھایا کسی شخص سے، تو آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور ہیں، آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہیں، اب وہ انہی لوگوں سے کس طرح سے ڈر سکتا ہے؟ تو یہ بات بھی غلط ہے میرے بھائیوں، جو وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر سے کا ڈر تھا کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، مبادا مرتد نہ ہو جائیں۔ اور اگر یہ خدشہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالفرض، اور حضرت علی کے بارے میں انہوں نے اظہار بھی کر دیا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کے لیے کہہ دیا کہ جس کا میں مولا ہوں تو علی رضی اللہ عنہ اس کا مولا ہے، تو کیا ابو بکر عمر ناراض ہوئے پھر؟ وہ یعنی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدشہ غلط ہو سکتا ہے؟
یہ تو بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدشہ گویا کہ وہ خدشہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خام خواہ جو ہے نعوذ باللہ منہ خام خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے تھے ابو بکر عمر اور عثمان کے یہ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے اور دوسرے صحابہ کرام، تو وہ بات بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو کیا اللہ کے رسول کا خدشہ غلط ہو سکتا ہے؟ میرے شیعہ بھائیوں بتاؤ، یہ تو ابو بکر عمر کے بارے میں نہیں تھا، یہ تو قرآن مجید کے بارے میں تھا۔ توحید کے احکامات وغیرہ پیش کروں گا تو یہ کفار مکہ ناراض ہو جائیں گے یا کچھ ہو جائیں گے، یہ بتوں کے پجاری ناراض ہو جائیں گے، اور وہ ناراض ہوتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فتوحات در فتوحات ہوتی چلی گئیں، اور وہ کمزور ہوتے چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور ہوتے جائے گئے۔ یہ کفار میں تو خدشہ ٹھیک تھا، لیکن ابو بکر و عمر میں صحابہ کرام کے بارے میں خدشہ تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا، اور نہ وہ کبھی سچ ثابت ہوا، لہذا یہ بات بھی غلط ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ اس وقت یہ آیت بھی اتری تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ الیوم آج کے دن دین مکمل ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ غدیر خم میں یہ صافی شیعہ جو ہے نا تفسیر صافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 52 اس میں لکھا ہوا ہے کہ آیت تبلیغ جو ہے نا ان کی کتاب میں ہے کہ عرفات میں نازل ہوئی تھی، جمعے کے دن عرفات میں نازل ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں غدیر خم میں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی کتابوں کو آپ دیکھ لیں، شیعہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے عرفات میں نازل ہوئی تھی، صفحہ نمبر 52۔ اور اس طرح سے آیت تکمیل دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ بھی صفحہ نمبر 290 کتاب ہے اصول کافی جلد نمبر 1، اصول کافی جلد نمبر 1، اور جمعے کے دن نازل ہوئی تھی عرفات کے میدان میں، صفحہ نمبر 290 پر 290 پر، عربی میں ہے، ایران کا چھپا ہوا ہے، تہران کا، میرے بھائیوں، جلد نمبر 1۔ اس کی بھی اسکرین شاٹ آپ کے پاس میں بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ مطمئن ہو جائیں کہ ہم خیانت نہیں کرتے، فراڈ نہیں کرتے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو تکمیل دین کی آیت عرفات میں نازل ہوئی کہ دین مکمل ہو گیا عرفات میں، جمعے کا دن تھا، ٹھیک ہے۔ تو 9 ذی الحج کی تاریخ تھی، 10 ہجری تھی، اور شیعہ کے بقول دین مکمل ہو رہا ہے 18 ذی الحج کو غدیر خم میں۔ ایک طرف شیعہ اپنے اصول کافی کو بھی نہیں مانتے، تو جب اصول کافی کے حساب سے الیوم اکملت لکم دینکم عرفات کے اندر نازل ہو چکی تھی تو دین تو مکمل ہو گیا، تو دین صرف مکمل نہ ہوا، 2 چیزیں مکمل ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، ایک تو دین مکمل ہوا، دوسرا کیا مکمل ہوا؟ واتممت علیکم نعمتی، دین کے مسائل جو ہمارے لیے نعمت ہوتے ہیں، رحمت ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مسائل بھی سارے نعمتیں، دین کے مسائل کی نعمتیں بھی ساری کی ساری مکمل ہو چکی، اب کوئی مسئلہ بعد میں نہیں آئے گا، آج دین مکمل ہو گیا۔ عرفات میں جمعے کا دن تھا اور حج کا موقع تھا، ٹھیک ہے، اور 9 ذی الحج کی تاریخ تھی، 10 ہجری تھی، دین مکمل ہوا۔ اب جب دین مکمل ہو گیا تو اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میں فرمائیں گے وہ دین نہیں ہوگا، وہ نصیحتیں ہوں گی، یہاں جو پہلی باتیں ہیں وہ ریپیٹیشن ہوں گی، جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کی وہ یہاں ریپیٹ ہوں گی یا نصیحتیں ہوں گی، لیکن مسئلہ کوئی نہیں آئے گا۔ اب شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، خلافت کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حل کر دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں تو وہ حضرت علی بھی اس کا مولا ہے، یعنی خلافت کی طرف لے جاتے ہیں۔ کسی بھی دنیا کے اندر تفسیر کو آپ اٹھا کے دیکھیں اور لغت کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، مولا لفظ کی معنی خلیفہ حکمران ہے ہی نہیں، خلیفہ اور حکمران ہے ہی نہیں، دوست، احباب، محبوب کے معنی میں آ جاتا ہے۔ یہ اس کی کافی 17-18 معنی ہیں، لیکن کہیں بھی حکمران کی معنی میں نہیں آیا، یہ انہوں نے خود معنی کی ہوئی ہے۔ کسی بھی ڈکشنری کو لغت کے آپ اٹھا کے دیکھیں، لفظ مولا کو بھائی
تو آپ اس کو کلیئر ہو جائے گا. لہٰذا یہ بات ہی غلط ہے کہ کچھ لوگوں کو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ شکایتیں وغیرہ تھی. اللہ کے رسول کو پتہ تھا، تو وہاں پر تالاب تھا، وہاں پر آپ نے غدیر خم میں، تو وہاں پر آپ نے اونٹوں وغیرہ کو اور لشکر کو روکا. پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیعہ مذہب کے اندر خلافت کا اعلان روزہ نماز سے بھی افضل ہے، کیونکہ خلافت ان کے اصول کی چیز ہے اور روزہ نماز فروع کی چیزیں ہیں. شیعہ کے اندر اصول کے اندر 5 اصول: اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، امامت پر ایمان، اور قیامت پر ایمان. ٹھیک ہے، تو یہ 5 چیزیں: اللہ، رسول، اللہ تعالیٰ کا عدل، 3، چوتھی امامت، اور 5ویں قیامت. یہ اصول دین میں سے ہے. اور فروع دین میں شیعہ کے اندر روزہ نماز حج احکام ہے. تو فروع دین روزہ نماز کا تو نام لے کر قرآن میں آیا، زکوٰۃ کا، حج کا، جو فروعی چیزیں ہیں جو کم اہمیت والی ہیں شیعہ کے حساب سے، اس کا تو اعلان تو قرآن حدیث میں نام لے کر کہا گیا. روزے کا نام ہے، زکوٰۃ کا نام ہے، حج کا نام ہے، نام لے کر بتایا گیا. لیکن علی کی خلافت اگر وہ ایمان کا حصہ تھی تو اس کا نام لے کر ایک بھی آیت نہیں پیش کی گئی، ایک بھی آیت نہیں ہے. سارے اصول اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ان کا تو ذکر قرآن مجید میں آیا. اور اگر علی پر امامت پر ایمان تھا تو ایک بھی آیت اس کی نہیں ہے. ایمانیات کی ایک آیت بھی نہیں ہے، اور فروعات کی بہت ساری آیتیں ہیں. قرآن مجید فروعات کو اہمیت دے رہا ہے، اور جو اہم چیز ہے اصولی جو ایمانیات میں سے ہیں، اور اس کو قرآن مجید نے ایک آیت بھی پیش نہیں کہ علی کی امامت پر ایمان لاؤ. اور نماز کے لیے تو پتہ نہیں کتنی آیتیں ہیں، زکوٰۃ پر کتنی آیتیں ہیں، رمضان کے اوپر، رمضان کے روزے رکھو، کئی آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر. نکاح کے باتیں ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، کئی فروع کی باتیں تو قرآن مجید کے اندر مل رہی ہیں. لیکن جو اصول دین ہے اس کی ایک بھی آیت نہیں آئی کہ امامت پر ایمان لاؤ، علی کی امامت پر ایمان لاؤ، ایک بھی آیت نہیں آئی. اور پھر روزہ نماز کی باتیں تو اہم جگہوں پر ہوتی ہے، اہم جگہوں پر قرآن مجید وحی اترتی تھی. عرفات کے اندر یہ ہوتا نا اعلان، جہاں کے سارے 1.25 لاکھ صحابہ تھے. وہ 10 جو ہے نا ذوالحج کے بعد جب 3 دن پھر ٹھہرتے ہیں منا میں، اس کے بعد طواف وداع کر کے سارے لوگ اپنے اپنے علاقوں کو چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب صرف عراق کو جانے والے اور مدینہ کو چلے جانے والے وہ آگے جا رہے تھے غدیر خم پر. یعنی کہ 1.25 لاکھ میں سے چند سینکڑے لوگ ہوں گے، باقی تو سارے اپنے اپنے علاقوں کی طرف چلے گئے. تو وہاں پر اگر وہ اتنا اہمیت والی چیز تھی خلافت علی، انتہائی کہ آپ لوگ عید مناتے ہیں، انتہائی فضیلت والی بات تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعلان کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیر اہم جگہ کو چنا. انتہائی اہم مسئلے کے لیے انتہائی غیر اہم مسئلے کو چنا گیا، جبکہ عرفات کے اندر اعلان ہونا چاہیے تھا. اگر آپ لوگوں کی بات کو مانیں شیعہ بھائیوں کہ یہ بہت بڑی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ لوگ عید مناتے ہیں کہ علی کی فضیلت کے بارے میں ہے، تو علی کی فضیلت کے بارے میں ہوتی اہمیت والی چیز تھی تو عرفات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں اعلان کیا؟ اور یہ آپ کی کتابوں کے اندر ہے کہ دین تو مکمل ہو چکا تھا، اب خلافت کا مسئلہ تو ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر دی تھی پہلے ہی. تو مجھے بتاؤ بعد میں یہ کیسے ہم مانیں کہ یہ ایک مسئلہ رہ گیا تھا جیسے کہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بعد میں کیا. ادھر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز پہنچا دی، اور آپ کہتے ہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات تک جو رسول اللہ علی کے بارے میں آیت اتری تھی اس کا اعلان نہیں کیا. تو اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپائے رکھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، استغفر اللہ معاذ اللہ. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی دی تمہارے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر غدیر خم میں علی کے بارے میں اعلان کیا. تو وہ پہلے تو وہ آیت بتائیں نا، یہ تو آیت تبلیغ ہے، پہلے تو وہ آیت بتائیں کہ حضرت علی کے بارے میں جو آیت اتری تھی کہ حضرت علی خلیفہ بنے گا، ٹھیک ہے، بلا فصل، پہلے تو وہ آیت پیش کرو. اور آیت پیش کریں کہ کون سی آیت ہے جس کا جو اتری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچا رہے تھے، پھر یہ آیت اتری اور جس میں دھمکی دی گئی کہ اگر آپ نے علی کی فضیلت کے بارے میں، خلافت کے بارے میں، ولایت کے بارے میں اعلان نہیں کیا تو رسالت کا حق آپ نے ادا نہ کیا۔ یہ علی کی فضیلت والی بات آیت نہیں ہے، یہ آیت تبلیغ ہے، پہنچانے کے بارے میں ہے۔ یہ آپ لوگ مکس اپ کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ دین آپ کی کتابوں کے حساب سے، اصول کافی کی عبارت کے حساب سے دین تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات تک پہنچا چکے، پورا کر چکے تھے، تو اب کوئی چیز رہتی ہی نہیں تھی۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں نہیں، علی کی خلافت کا اعلان، ولایت کا اعلان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر قوم میں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا دین تو میں نے عرفات کے دن 9 ہجری کو پورا کر دیا تھا، 9 ذوالحج کو پورا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ علی کی خلافت 18 ذوالحج کو جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے پورا کیا۔ اب وہ قرآن مجید کی آیت کو ہم مانیں کہ عرفات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچایا، پورا اور مکمل کیا، یا آپ کہتے ہیں نہیں 18 جو ہے نا وہ ذوالحج کو دین مکمل ہوا ہے؟ تو یہ آپ کی کتاب ہے میرے بھائی۔ اس طرح سے یہ تبیان ہے، آپ کی تفسیر تبیان، اور اس کا جلد نمبر 5 ہے، اس کے صفحہ نمبر 218 پہ ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، عرفات میں نازل ہوئی تھی۔ اب اگر یہ عید ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بھی مکمل کر دیا میرے بھائیوں، تو اور یہ لفظ مولا کے اندر خلافت کی طرف کوئی اشارہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ عید کس طرح سے بن سکتی ہے؟ جبکہ بخاری کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عیدیں صرف 2 ہیں۔ وہ پھر بتائیں نا، اگر یہ عید ہے تو اس کا ٹائم نماز پڑھنے کا کتنا ہے، کتنی رکعتیں ہیں؟ اور حضرت علی نے اپنے دور میں منائی اور صحابہ کرام اہل بیت مناتے آئے تھے، بتاؤ وہ بھی تو وہ بالکل ہے ہی نہیں۔ اور یہ آیت بالکل کلیئر ہے کہ جو کچھ بھی نازل ہوا ہے، یعنی کہ قرآن مجید سارا کا ساری شریعت یہ اس کے بارے میں ہے کہ کسی شخص سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ توحید ہو، رسالت ہو، آخرت کے بارے میں معلومات ہو، انبیاء کے قصے ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی آپ کے اوپر نازل ہوا ہے تو آپ پہنچا دیں۔ یہ بھی شیعہ بہت غلط کرتے ہیں کہ عام حکم کو خاص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کر دیتے ہیں۔ یہ تحریف ہے معنوی، یہ قرآن مجید کے اندر تعریف معنوی ہے، یہ نہ کریں میرے بھائیوں، عام کو خاص نہ کریں۔ ہر مسئلہ جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما انزل الیک، جو کچھ بھی نازل ہوا ہے آپ کی طرف وہ پہنچاتے چلے جائیں آپ۔ تو یہ اس کو محدود کرنا کہ صرف علی کے بارے میں، اور وہ بھی آپ پیش نہیں کر سکتے۔ چیلنج ہے میری کہ وہ آیت پیش کریں جو علی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک نہیں پہنچائی تھی، پھر یہ اس کو ریمائنڈر کے طور پر یہ ریمائنڈر آیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں دھمکی بھی آئی۔ ریمائنڈر کی بات آپ کر رہے ہیں نا، وہ آیت کدھر ہے؟ پہلے تو وہ بتائیں ہمیں۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز کبھی بھی آپ لوگ نہیں بتا سکیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غدیر قوم کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور یہ زیادتی ہے دین کے اندر، اور یہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ ایک جگہ کے جا کر وہ شرک سے ملتی ہے، شرک سے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، دیکھیں آپ میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود عیسائیوں نے وَالرُّهْبَانِيَةَ نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، رہبانیت کی بدعت ایجاد کی تھی عیسائیوں نے، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بدعت کیوں ایجاد کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا، یعنی کہ دین نامکمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دین دیا تھا وہ نامکمل ہے، لہذا یہ چیز۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے آگے؟ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کو اجر دیا جائے گا، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہے نا وہ فاسق ہی رہے، اڑے رہے رہبانیت کے اوپر۔ تھوڑے سے لوگ تھے جو ان میں سے ایمان لے آئے، توبہ کی۔ اس کا مطلب یہ کہ بدعت کے بعد آدمی کفر میں چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ، ان بدعتی لوگوں میں سے جو ایمان لے آئے۔ یہ آیت بتا رہی ہے، یہ سورۃ حدید کی آیت ہے 27، سورۃ حدید پارہ 27، سورۃ حدید، اور اس کی آیت نمبر بھی 27 ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا کہ یہ کہ جو بدعتی ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ان میں سے ان کو چاہیے کہ وہ ایمان لائیں نئے سرے سے۔ تو یہ بدعت ہے۔ ایسے ہی آپ لوگوں کا وہ شیعوں کا کلمہ بھی بدعت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ یہ کلمہ بھی شیعوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو نہ پڑھایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ بھی اپنی طرف سے شیعوں کی جو ہے نا وہ گھڑا ہوا کلمہ ہے اپنے حساب سے۔ تو ان کے شیعہ بھائیوں کے اندر بہت زیادہ بدعتیں ہیں، ان کے اذان بھی بدعت والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ جو غدیر خم کی جو عید مناتے ہیں، عید غدیر 18 ذوالحج کو، اب اس میں باقی 3-4 دن رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی بدعتی ہے، اور بدعتی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید کی آیت سورۃ حدید کی آیت نمبر 27 میں۔ تو میرے بھائیوں، اس جو ہے نا ہماری ویڈیو کو آپ شیئر کریں میکزیمم لوگوں کے تاکہ وہ اس کو دیکھیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ ہمارے اس چینل کو میرے بھائیوں سبسکرائب بھی کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔